الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی گئی ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے، وقار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے قبل ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ عبور کر لیا ہے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جو ان ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور جو دیگر پولنگ عملہ ہے اس کی ٹریننگ کا شیڈول بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کو 13 دسمبر سے 15 دسمبر 2 روزہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ جو اس سے قبل قیاس آرائیاں تھی کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ عدلیہ سے ہو سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق جو ڈپٹی کمشنر ہیں تمام اضلاع کے، ان کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے طور پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 14 تاریخ کو یعنی 2 روز بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر عام انتخابات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دے گا، جو کہ 15 دسمبر کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہوگا۔ 15 کو جو یہی ریٹرننگ افسران جو ہے وہ پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ ذوالفقار بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ پیپلز پارٹی کی ریفرنس کی سماعت براہ راست دکھانے کی اپیل بلاول بھٹو کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ درخواست کا متن: بلاول بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپریل 2011 میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق ریفرنس میں اب تک کیا کارروائی ہوئی، جانیے اس رپورٹ میں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں پیپلز پارٹی دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق ریفرنس دائر کیا۔ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 11 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، جس نے 3 جنوری 2012 سے 12 نومبر 2012 تک کیس کی 6 سماعتیں کی۔ ریفرنس پر آخری سماعت 9 رکنی بینچ نے کی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 1978 میں قتل کے ایک مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی، جبکہ سپریم کورٹ نے فروری 1979 میں 3-4 کی اکثریت سے سزائے موت برقرار رکھی۔ سپریم کورٹ نے 24 مارچ 1979 میں سزائے موت کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی اور 4 اپریل 1979 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کی سزائے موت کو ہمیشہ عدالتی قتل قرار دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کیس سننے پر چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں۔ مناسب ہوگا کہ شہید بھٹو کے کیس کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے۔ امید ہے اس کیس میں بھی انصاف ہوتا ہی نظر آئے گا۔ مزید کہا کہ عوام سے پوچھے بغیر دہشت گردوں سے مذاکرات کیے گئے، انہیں جیل سے نکالا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو قبائل میں رہنے کی اجازت دی۔ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، 12 سال پہلے صدر زرداری اپنا ذاتی کیپیسٹی سے نہیں، ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان فائلڈ ریفرنس کہ اس فیصلہ کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے۔ میں نے پھر 2018 میں ایک اپلیکیشن ڈالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک بار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے۔ میں نے ساتھ یہ ضرور اپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز پاکستانی کاروباری وفد کے ہمراہ دورہ چین پر پہنچ گئے۔ نگران وزیر تجارت نے چینی سرکاری آئل، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کمپنی کوفلو گروپ کے صدر اور چین کے نائب وزیر تجارت کے ساتھ ملاقات کی۔
निगरान वज़ीर तजारत गोहर एजाज का ये कहना है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी तजारत को बढ़ाना चाहता है। निगरान वजीर तजारत गोहर एजाज का पाकिस्तानी कारोबारी वफ्द के हमरा दौरा चीन, चीनी सरकारी ऑयल और फूड एंड एग्री कंपनी कोफको ग्रुप और नायब वजीर तजारत से मुलाकातें, चीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन से भी मुलाकात। दौरा चीन में 20 रुकनी कारोबारी वफ्द भी वजीर तजारत गोहर एजाज के हमरा है। वजारत तजारत के मुताबिक मुलाकातों में पाक चीन टेक्सटाइल तजारत को बढ़ाने और तजारती तवाज़ुन में बेहतरी लाने पर बातचीत की गई। वजीर तजारत गोहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात की चीन तक रसाई और तजारती लेन देन को आसान बनाने पर बात की गई। गैर टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे पर भी बातचीत की जा रही है। SMEs पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगी। वजारत तजारत के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है।